السلام علیکم پیارے مسلم بہن بھائیوں، آپ کو مسلم وائس ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ٹیم لا رہی ہے آپ کے لیے اسلامی سوال و جواب روزانہ کی بنیاد پر۔ اب چلتے ہیں چینل کی طرف۔ سوال: جنت کا وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب: جنت الفردوس وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ سوال: حضرت سارہ علیہ السلام ولادت اسحاق کی بشارت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کتنا عرصہ ملی؟ جواب: 13 سال بعد۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے کون سے صحابی انتقال کر گئے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے تھے۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں ہے کہ شیطان اپنے متبین سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا؟ جواب: قرآن مجید کی سورت ابراہیم آیت نمبر 22 میں ہے کہ شیطان اپنے متبین سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا۔ سوال: قرآن مجید کے کس پارے میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں اور کتنی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کے پارہ نمبر 30 میں 37 صورتیں ہیں۔ سوال: کون سے نبی ایک دن میں 1 سال کے برابر بڑے ہو جاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑا ہو جاتے تھے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں ہوتے ہیں۔ سوال: کس نبی کو جنات نے شہید کر دیا تھا؟ جواب: ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شامی مرد نے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جنات کی جانب پیغمبروں کو بھیجا ہے؟ فرماتے ہیں بالکل، ان کے پیغمبر کا نام یوسف تھا جو انہیں اللہ کی جانب دعوت دیتا تھا اور انہوں نے اس کو شہید کر دیا تھا۔ سوال: کس نبی کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کلیم اللہ کا لقب تھا۔ سوال: غار ثور پر کس پرندے نے فوری طور پر گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تھے؟ جواب: غار ثور پر کبوتر نے فوری طور پر گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تھے۔ سوال: سلطان بن ایوبی کی رحلت کے بعد ان کا جانشین کس سے بنایا گیا؟ جواب: سلطان بن ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ملک عادل کو رحلت کے بعد ان کا جانشین بنایا گیا۔ سوال: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل استلام کہلاتا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس میں رہنے والا مرا ہوا جاندار بھی حلال ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کے پانی کے بارے میں فرمایا، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مرا ہوا جاندار بھی حلال ہے۔ سوال: حضرت
حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اہل یہود کا کیا نظریہ ہے؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اہل یہود کا نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی مکھی بیٹھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہو گئے تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ سوال: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد کب رکھی تھی؟ جواب: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد ربیع الاول 1 ہجری میں رکھی تھی۔ سوال: اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے 4 منہ ہیں؟ جواب: اس فرشتے کا نام برق ہے جس کے 4 منہ ہیں۔ سوال: صابن کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام صابن کے موجد تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کتنی چیزیں ساتھ لائے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے 9 چیزیں ساتھ لائے تھے۔ سوال: اس مسجد کا نام بتائیں جو تبدیلی قبلے کی وجہ سے مشہور ہے۔ جواب: اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے جو تبدیلی قبلہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ سوال: ہندہ کس کی زوجہ تھی؟ جواب: ہندہ ابو سفیان کی زوجہ تھی۔ سوال: کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل جو ترتیب میں 17ویں اور نزول میں 50ویں نمبر پر ہے۔ سوال: فرعون کی کنیت کیا تھی؟ جواب: فرعون کی کنیت ابو مرہ تھی۔ سوال: دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جواب: دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی نیک بیوی ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف کس سے حاصل ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 26 ذو الحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے کس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 26 ذو الحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ سوال: جزیرہ عرب کے علاوہ کس ملک کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا؟ جواب: جزیرہ عرب کے علاوہ ملک شام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا۔
سوال: حضرت جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ جواب: حضرت جالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا۔ سوال: جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس کے دور میں ہوا؟ جواب: دور فاروقی میں جلا وطنی کی سزا کا آغاز کیا گیا۔ سوال: اہل عرب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب: اہل عرب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال: مسلمانوں سے باہمی امداد کا معاہدہ سب سے پہلے کس یہودی قبیلے نے توڑا؟ اس معاہدے کو توڑنے کا سبب کیا ہوا؟ جواب: بنو کیکا سے ایک برقع پوش عورت یہودیوں کے بازار میں آئی تو یہودیوں نے شرارت کی اور اس کا پردہ اتار دیا۔ اس پر ایک عرب نے اس حرکت کے ذمہ دار یہودی کو قتل کر دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اس حرکت پر ملامت کی تو یہودیوں نے بیک زبان معاہدہ توڑ دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعے پر حملہ کیا۔ سوال: آنکھ، ناک، کان اور پتے کا آپریشن سے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آنکھ، ناک، کان اور پتے کا آپریشن سے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ابو القاسم زہروی ہے۔ سوال: عورتوں میں سب سے پہلے ختنہ کس کی ہوئی؟ جواب: عورتوں میں سب سے پہلے ختنہ حضرت ہاجرہ کی ہوئی۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت بتائیے۔ جواب: قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ سوال: بیعت رضوان کس صحابی کی وجہ سے ہوئی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہوئی۔ سوال: کس چیز کی آواز 24 گھنٹے پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ جواب: اذان کی آواز ہے۔ سوال: میں نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے نماز توڑ کر دروازہ کھولا، اب میرا کفارہ کیا ہوگا؟ جواب: بلا کسی شدید ضرورت کے نماز توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی دستک دینے کی وجہ سے دروازہ کھولنے کے لیے نماز توڑ دی تو اگر شدید ضرورت نہیں تھی تو ایسا کرنے کی وجہ سے آپ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور آپ پر اس گناہ سے توبہ و استغفار کرنا لازم ہے، البتہ الگ سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔ سوال: زیادہ رونے کی وجہ سے کس نبی کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے؟ جواب: زیادہ رونے کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے۔ سوال: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی اس کا نام بتائیں۔ جواب: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی اس کا نام حسان بن ثابت تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا؟ کدھر سے شروع کیا تھا؟
جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چھڑکا ایک مشک چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا تھا۔ سوال: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ سوال: سالن میں کون سا مسالہ زیادہ ڈالنے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب: جائفل۔ یہ مشہور مسالہ انڈونیشیا کے ایک مقامی درخت پر اگتا ہے۔ یہ مختلف اقسام کے بسکٹ اور لذیذ پڈنگز کی تیاری میں ایک اہم جز ہے۔ میٹھے کے علاوہ یہ گوشت، سبزیاں اور چٹنیوں اور چند مشروبات میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اسے زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو اس کے بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں، مثلاً متلی، درد، سانس پھولنا اور دورے پڑنا۔ جائفل زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے ہونے والی بد ہضمی سے مذکورہ تمام تکلیفوں کے علاوہ موت واقع ہونے کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سوال: نماز میں کس وقت آنکھیں بند کرنا حرام ہے؟ جواب: دوران نماز آنکھیں بند کرنا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اگر آنکھیں بند کر لینے سے خشوع عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو مکروہ نہیں، تاہم آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور آنکھیں بند کرنے سے یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔ سوال: کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں روح کے متعلق سوال آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورت اسراء آیت نمبر 85 میں روح کے متعلق سوال آیا ہے۔ سوال: بنی اسرائیل کے سب سے پہلے اور آخری نبی کون تھے؟ جواب: بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ روزانہ آنے والی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے مسلم وائس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔